وطن سماچار میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں محمد علی صدیقی صاحب. دنیا آپ کو صدیقی صاحب کے نام سے جانتی ہے. صدیقی صاحب کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ بھارت اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک دودھ کے طور پر پچھلے کئی برسوں سے کام کر رہے ہیں، تقریباً 2 دشک سے. صدیقی صاحب، وطن سماچار میں آپ کا استقبال ہے. صدیقی صاحب، بھارت اور سعودی عرب کے رشتوں کو لے کر کے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں باہر سے نویش آئے، خاص طور سے سعودی عرب سے ہمارے ملک کی معیشت اور مضبوط ہو. آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ دنیا کی قیادت کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم معاشی اعتبار سے کافی بہتر ہوں. صدیقی صاحب، کیا کچھ آپ کر رہے ہیں ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں. میں سب سے پہلے تو ویلکم کروں گا وطن سماچار کا، اور ہمارے بڑے محترم جو محمد بھائی اتنی خدمت کرتے ہیں آپ وطن سماچار کا اور آپ لوگوں کے لیے، یہ ہمارے لیے بڑے فخر اور بڑی خوشی کی بات ہے. بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ شہرت ہو، باتیں ہوں، کام زیادہ ہو. اس حوالے سے ہمیشہ میری کوشش رہی، خاص کر کے سعودی عرب کے حوالے سے. کافی لوگ، میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو عزت ہے وہ ہندوستانی کی ہے، نمبر 1 پہ ہے، نیکسٹ کسی کی بھی ہے. اور کافی قدر ہے سعودی عرب میں ہر طرح سے، اور خاص کر کے وہاں کے جو گورنمنٹ ادارے کے لوگ ہیں جن سے میں جڑا ہوا ہوں، وہ لوگ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ہندوستانیوں سے خاص کر کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی ترقی ہو، اور بے پناہ ہر طرح سے وہ تعاون دینے کے لیے بھی تیار ہیں. بیچ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بیچ میں کراؤن پرنس بھی تشریف لائے تھے، ان کے بھی اور گورنمنٹ کے بیچ کافی بڑا معاہدہ بھی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ بہت صدیوں سے خاص کر کے سعودی عرب اور انڈیا کے بیچ میں کافی اچھا دوستانہ تعلقات ہیں، بہت مضبوط رشتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آگے چل کے اور بہت اچھا رشتے ہونے جا رہے ہیں. کئی کام بڑھنے، بہت سارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں گورنمنٹ کے بیچ میں، اور اچھے ہوں گے حالات انشاءاللہ. صدیقی صاحب، پرائم منسٹر مودی گئے، اس کے بعد سعودی کے کراؤن پرنس آئے، اس کے بعد رشتوں میں کیا کوئی نئی آہٹ اور ایک نئی صبح ایک نئی صبح کا آغاز ہوا ہے؟ جی، جانے سے تو بہت فائدہ تو ہوا ہے. جو کیا کہتے ہیں، اپنے پرائم منسٹر صاحب گئے تھے تو لوگوں میں کافی ایک اتساہت، ایک خوشیاں وہاں محسوس ہوئی. لوگ بھی کافی خوش ہیں، جو خاص کر کے انڈین کمیونٹی تھی وہ کافی خوش ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سے کراؤن پرنس یہاں تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کافی خوشی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا رشتہ اور آگے ہونے کے امکانات ہیں، اور اس کے حوالے سے رشتے کے ساتھ ساتھ کاروباری جو ہے وہ کافی آگے ہونے کا چانسز ہے. کافی معاہدے بھی ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ میں. سعودی عرب ہندوستان میں خاص طور سے کافی نویش کر رہا ہے، اس وقت کافی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اسے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی، سعودی عرب کی بہت اچھی پالیسی ہے. وہ اپنے حساب سے جو کام کر رہے ہیں، بیچ میں تھوڑا سا چڑھاؤ اتار ہوا، لیکن سعودی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ایک اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، اور اپنے پیسے کو صحیح جگہ یوز کر رہے ہیں، اور سارے مل کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑی اور بگ کنٹری ہو، بڑا نام ہو، اور سارے جہاں کے لوگ مل کر کے اس کو ایک الگ پہچان بنائے. یہ سعودی عرب کی نئی جو جنریشن ہے اس کی یہ سوچ ہے. صدیقی صاحب، سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آپ بھارت کے اور سعودی عرب کے رشتوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اس کی آپ تشہیر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ گورنمنٹ کے مختلف طرح کے ادارے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس میں انٹرفیئر مناسب نہیں ہے. لیکن انڈر گراؤنڈ میں کافی کام کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، خاص کر کے سوشل ورک، اور میں اس طرح کے طبقات سے وہاں جڑے ہوا ہوں. خاص کر کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے امام حرم تشریف لائے تھے، اور وہاں کے جو خاص کر کے کئی بڑے گورنمنٹ کے ادارے کے لوگ سے میں جڑا ہوا ہوں. تو الحمدللہ کافی اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کافی اچھا کام کرتے ہیں، اور کافی اچھا نظریہ ہوتا ہے، خاص کر کے ہندوستان کے لیے ان کا نظریہ بہت محترم نظریہ بولیں گے اس کو. آپ نے امام حرم کا تذکرہ کیا، خبر یہ تھی کہ امام حرم کو لانے میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. جی، الحمدللہ امام حرم چونکہ، اور ہمارے بڑے بھائی محترم جناب سراج الدین قریشی صاحب، ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ غسل کعبہ میں مکے میں. تو اس میں امام حرم ہم سے ملاقات کے لیے خود آئے تھے ہوٹل میں الحمدللہ. تو ان سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو انڈیا آنا ہے، تو انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی تھی. تو الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم نے یہاں پہ سراج بھائی سے مشورہ کر کے پھر ہم نے سعودی سفارت خانے میں اسلامک سینٹر کے پلیٹ فارم پہ دعوت نامہ دیا تھا. اتفاق سے چونکہ وہاں کے جو بادشاہ تھے پہلے، المحترم کنگ عبداللہ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، جس میں دعوت نامہ قبول ہو گیا تھا، آنے میں تاخیر ہوئی. الحمدللہ وہ یہاں آئے، اور بہت خوشی اور بہت اچھا ان کو لگا، اور بے انتہا
یہاں سے بہت ساری دعائیں لوگوں کو دعائیں لے کر کے گئے لوگوں سے. تو یہ ہمارے دعوت الحمدللہ وہ آئے, بڑی خوشی ہوئی, الحمدللہ آ گئے تھے. آپ نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا کہ غسل کعبہ میں آپ اور سراج صاحب نے شرکت کی. آج تک آپ نے اس چیز کو کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی سراج صاحب نے اس کا کوئی پرچار کیا. نہیں, سراج بھائی تشریف لے گئے تھے غسل کعبہ میں, تو یہاں کے تمام اخبارات میں بھی آیا تھا. اس موقع سے کوئی نہ کوئی کانفرنس بھی ہوا تھا یہاں پہ, تو ہندی انگلش اردو کے تمام اخبارات میں بھی ان کا غسل کعبہ میں تشریف لانے کا ذکر پورا آیا تھا. اس کا اخبار میں ان کا وہ آیا تھا, میرا بھی نام آیا تھا, ان کا بھی نام آیا تھا الحمدللہ. انہوں نے اپنی جو نوعیت کی ساری باتیں تھی, اور سراج بھائی نے اپنی بہت ساری باتیں کہی. اس میں یہ بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں, اور مجھے ایک عجیب سا لگا وہاں جانے میں, ایک عجیب سی محسوس ہوئی, جو کچھ اللہ کی طرف سے ایک الگ ہی محسوس ہوا, کچھ چیزیں جو بیان نہیں کر سکتا. اور تو بہت اچھا لگا وہاں. ظاہر سی بات ہے, وہ تو اللہ کے گھر ہے, اس میں آسان نہیں ہے, یہ اللہ نے پہنچایا, یہ غیب سے اللہ نے نظام بنایا اس کے اندر جانے کے لیے. میرا صدیقی صاحب آخری سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور سعودی عرب کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دونوں ملک کے رشتے اور کس طرح سے بہتر ہوں, معاشی اعتبار سے کس طرح سے ایک ایکسچینج کا ماحول بنے, اور کس طرح سے دونوں ملک ترقی کی ایک نئی عبارت لکھیں. نہیں, ہم نے نوجوانوں سے یہی ہمارا یہ ہے کہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں, زیادہ سے زیادہ توجہ دیں, اور جو جس فیلڈ میں ہو اچھے سے اچھے کام کریں, اپنے اپنے فیلڈ میں نام روشن کریں, تاکہ ہمارا ملک سعودی عرب سارے مل کر کے, ایک آدمی کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سارے مل کر کے ایک اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے اگر آدمی چاہے تو, حوصلے سے, محنت سے, اور ایک دوسرے کے کسی بھی غلط کاموں میں ساتھ نہ دے کر کے صحیح راستے پہ چلیں تو کامیابی کا راستہ اپنے آپ مل جائے گا. تو یہ تھے محمد علی صدیقی صاحب, جنہوں نے دل کھول کر کے سارے سوالوں کے جواب دیے. کس طرح سے سعودی عرب کے رشتے, بھارت کے رشتے, دونوں کے بیچ میں کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں, دونوں ملک کے سربراہان کس طرح سے ایک دوسرے ملک سے محبت کرتے ہیں.